چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دلی لوگوں کی چلے لیں بولا نہیں چلا دلی کی چلے لیں بولا ایک نمری ریک پھٹل کو امور روٹا لگا گھوملان ایک مہینہ کوئی دکاندار نہیں لے لکھی بولا پھر بولے راتی جل ساجی لے کھریا میں کلکتہ والا نعت پڑھے بولا پھر بولا 10 ٹکا اکرا ڈال لی 90 ٹکا ڈال لی نمری وہیں چلا دلی الحمدللہ اللہ اس بچے کو علم دنیا اور علم دین سے معلومات عطا فرمایا آمین بولا الحمدللہ کچھ کام کرنے ہیں انشاءاللہ اس پیسے کو میں یہی رکھتا الحمدللہ جزاکم اللہ خیر بھائی واہ ماشاءاللہ دیکھیے الحمدللہ اللہ ان کے بھی دن قبول فرمائے ابھی مت آئیے کوئی مت آئیے ابھی پیسہ مت دیجیے گا ابھی نہیں ابھی کچھ پیغام ہے سن لیجئے ہم کو پتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے اب کیسے لینا ہے ہم لے لیں گے چنتا مت کیجیے انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیے کچھ پیغام ہے وہ پیغام سن لیجیے گھر گھر اجالا باتوں رے گھر سے انگنا ماں کا تورے نور برسے انگنا ماں کا تورے نور برسے انگنا ماں کا تورے نور برسے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اب دیکھیے ہجرت فرما کر اللہ کے رسول مدینہ پہنچے کہاں پہنچے اچھا مدینہ سے پہلے ایک مقام میں آپ نے قیام کیا وہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء کیا نام ہے اچھا اس مسجد مدینہ اور مسجد قباء کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے 3.5 سے 4 کلومیٹر کی دوری ہے الحمدللہ اللہ نے اس ناچیز کو توفیق دیا حج کرنے جب گئے تھے اچھا اس مسجد کی فضیلت ہے مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو مدینہ سے پیدل سواری نہیں پیدل چل کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ والے تماشا 2 رکعت نفل پڑھے گا اللہ اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے مسلمانوں سنو آج مکان بنانے کی ہمیں چنتا ہے ہمیں فکر رہتی ہے ایک منزلہ بنا لیے ہاں دیکھانی دعا کرانی اکرام ہمیں 3 منزل ٹھکوی 3 منزل ٹھوکوی اچھا بغل میں اگر کوئی 3 منزل ٹھوک دیا ہے ہم میں 4 منزل ٹھوکوی بولا بہت اچھی بات ہے بھائی اچھا ہم لوگوں کے اندر میں خاص کر یہ ہے کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور حوصلہ دینا چاہیے نا بھائی ترا اللہ اور آگے بڑھا من یہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں ہے یہ جذبہ وہ جو ایک قوم ہے جس کو ہم لوگ مارواڑی کہتے ہیں مارواڑی ہے نا مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا پورنیہ کشن گنج ارریا جائیے آپ کہیں بھی مارواڑی لیجئے مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے ایک مارواڑی اگر غریب ہو گیا ہے تو 10 مارواڑی جمع ہو جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے تجارت کا ہے بند کر دیے دکان کا ہے بند کر دیے کیا ہوا تم غریب ہو گئے وہ کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا نقصان لگ گیا ہے پیسے نہیں ہے تو 10 مارواڑی کھڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں 50,000 وہ دیتا ہے 1 لاکھ وہ دیتا ہے 2 لاکھ وہ دیتا ہے پھر سے بزنس کرو پھر کھڑا ہو پھر وہ اپنا برابر کر لیتا ہے اس لیے مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہے اور ہم لوگوں میں اللہ اگر کوئی اوپر چڑھ رہا ہے ترقی کر رہا ہے تو 5 آدمیوں کو پیر پکڑی کھینچے بولے بات صحیح کی غلط ہے بولی بتائیے یہ قوم ترقی کرے گی جہاں جلن ہے جہاں حسد ہے جہاں کینہ ہے جہاں بغض ہے جہاں حسد ہے قربان جاؤ مسلمانوں اسے نکالو اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے اپنا گھر نہیں ہے اپنا گھر ارے زور سے بولیے نا اپنا گھر نہیں ہے فکر ہے مسجد بنانی ہے
مسجد بنانی ہے، ایک زمین خالی تھی، تو آپ نے پتہ کروائی گئی، پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ مسلمانوں سنو، پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، جس کا باپ نہیں، انتقال کر گیا، تو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، ہاں چچا ہے، چچا ہے، کہا کہ تینوں کو بلاؤ، بچے کو بھی بلاؤ، چچا کو بھی بلاؤ۔ چچا بھی آ گیا، وہ دونوں بچے بھی آ گئے، بیٹھا سلام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ اسے بیچو گے؟ کہا کہ بیچیں گے۔ آپ کیا کریں گے لے کے زمین؟ آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے ہم خریدیں گے، اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولے ماشاء اللہ۔ اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا۔ جس کی موت مدینے میں ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا، جس کی موت مکے میں ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ مسلمانوں، نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا، پیسے نہیں لینے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری بھائی کی زمین ہے، تمہارا بھائی انتقال کر گیا، اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے، اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی۔ اور قربان جاؤ، ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے، لو منظور ہے؟ کہا کہ منظور ہے۔ تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں، کہا کہ یا رسول اللہ جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے۔ اچھا غور کرنا، ایک بات غور کرنا، یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے، سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے، زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اور قربان جاؤ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر آپ صحابہ نے ہجرت فرمائی، اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے۔ لیکن حوصلے کو، ایمان کو سلام کرو مسلمانوں، قربان جاؤ، اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا، اور ادا کر دی گئی۔ مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور مسلمانوں سنو، صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں۔ اب مٹی ڈالنی ہے، کنکر پتھر، یہی تو ہے، اینٹ تو تھی نہیں، وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر، قربان جاؤ، یوں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ بھی کام میں لگ گئے۔ آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو، پردھان ہو، زمیندار ہو، اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں، لگاتا ہے؟ بولیے، ارے بولا نہیں ہو، مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا لیں مسجد میں، بولتا ہوں تو دماغ خراب ہو گا جی، یہ دیکھیں نا مکھیا جی میں، تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا ہو لگا دیں، پھٹکا جھاڑو لگا دیں۔ جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا، پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے کا؟ اے قربان جاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور سنو مسلمانوں، جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کونا اصحاب صفہ، او فقراء صحابہ جو غریب تھے، جن کی بال بچے نہیں تھے، بیوی نہیں تھی، وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو، کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی۔ پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے،
اب مدرسہ بنانا ہے. مدرسے کی بنیاد رکھی مسلمانوں سنو. اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے. پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے. اور قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا. مسلمانوں، نوجوانوں قربان جاؤ، یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں، دینی قلعے ہیں، دینی قلعے ہیں. مدرسوں کو قائم رکھو، مدرسے چلاؤ، مدرسے بناؤ، مکتب کو قائم کرو. اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں انشاءاللہ قائم رہیں گے تو ہم بھی زندہ ہیں. اگر یہ جس دن بند ہو جائے گا تو سمجھ لیے ہم ختم. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے. ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ رہ جائے گی. ارے بولو بھائی زور سے. پانی کو مچھلی کو پانی سے نکالیے باہر، 2-3 منٹ کے اندر میں تڑپے گی، مر جائے گی. اسی طریقے سے ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مسلم بغیر مسجد کا، بغیر مدرسے کا زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں سنو سنو سنو، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. میں تو کہتا ابھی دیکھا، گاڑی سے آ رہا تھا تو حضرت جو اس مدرسے کے اساتذہ ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ٹین کی چھپڑی ہم دے کر کے یہیں پر مکتب مدرسہ کھولے ہیں. الحمدللہ کافی بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن پڑھ رہا ہے. بتاؤ مسلمانوں خوش نصیب کتنا وہ لوگ خوش نصیب ہوگا جو جس کا پیسہ سے مدرسہ بن جائے. او سنو، مر جاؤ گے زمین یہی رہ جائے گی. رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ارے بولو بھائی، رہے گی نہیں رہے گی؟ سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، ہو سب یہی رہ جائے گا. آپ چلے جاؤ گے اور قربان جاؤ. آپ کے مرنے کے بعد چند منٹ، گھنٹہ تو ہم نہیں کہیں گے، گھنٹہ ہم نہیں کہیں گے، منٹ کہیں گے. چند منٹ لوگ روئیں گے، بس چند منٹ لوگ، بیسی نہیں روئے گا. باپ مر گیا، بیٹا فون کرے گا، کالو کبلے بابا مر لے. اچھا بیٹا کانا مت چپ ہے. مٹی کیا بھی جاتی بس جو ہر بات کری تھی جلدی رہی. رونا بند ہے. بیوی کتنی دیر روئے گی؟ قربان جاؤ. رشتہ دار لوگ آئے. اچھا رشتہ دار، ایک بات ذہن میں اور آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. بات آ گئی، میں کئی جلسوں میں سوچا کہ میں اس کو لاؤں بات کو. رشتہ دار لوگ آئے، سب آئے. اب جب کسی کو، سب کو جلدی رہتی ہے. جنازہ کیا بجے رہتی ہو؟ ظہر بعد. مؤذن صاحب کہا گلی 1 بج گئی، ظہر ہوگا، اندھا نہیں جلدی ہو. سارے لوگ جلدی میں ہیں قربان جی. اچھا دیکھیے گا، جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا. ادھر بنے گی نہیں بنے گی؟ میں بستی کا نام نہیں لوں گا، پھر بات دوسری ہو جائے گی. اس لیے کہ اس وقت یہ سارے چینل والے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہا ہے. بستی کا نام نہیں لیں گے. اس کا 2 بیٹا، غریب آدمی تھا بیچارہ، 2 بیٹا پنجاب. 4 دن ہوا بچہ سے پنجاب گیا تھا. 2 بیٹا، بہت غریب آدمی تھا بیچارہ. رات میں اچانک انتقال کیا. اچھا اچانک انتقال کیا. ہے صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا. بولا نے کرا لگتا ہوں. بیچارہ غریب آدمی، اس کا 2 ہی بیٹا ہے، دونوں بیٹا پنجاب میں ہے. تو کر تو اس کی بیوی کو گھیر لیا. کرے لگ تو قرضہ اٹھا رہا، کرے لگ تو میں مانس نے کی منہ گھر کرے لگ. وہ بیچاری بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیٹا دونوں پنجاب میں ہے. مسلمانوں سنو، ہم کہاں چلے گئے. لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی، وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی، انہوں نے گرایا. اور قربان جاؤ وہ لوگ آئے، جنازے کی نماز پڑھا، مرنے والا قبر میں چلا گیا.
وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، یہ مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے، یہ جائز ہے؟ ارے بولو جائز ہے؟ دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا، پڑوسی کھانا بنا کے دے، پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے۔ ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی یہاں وہ کھانا وہ کھائے گا، کھانا نہیں بنے گا۔ اللہ رحمتہ فرمائے، اس رسم کو ختم کیجئے، خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے۔ یہ کھانے کا جو رواج ہے، اللہ اللہ اللہ، دیکھیے گا ایک ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے، کھانے کے لیے جان دیتا ہے۔ اے نوجوانوں مسلمانوں، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ نہ، کھانے سے منع تمہیں کس نے کیا ہے؟ مت کھاؤ، لیکن کھانے کے جیسا نہ کھاؤ گے۔ ایک نوجوان کو شادی میں چار کرسی میں ٹیبل لگا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ، اے نوجوان آستینوں کے یہاں تک چڑھ کے ہو، اب بیٹھ لے۔ اب ویٹر جو ہوتا، ویٹر کھانا لگانے والا، اس کو پریشان کر دیا تھا، وہ ہے بوٹی نکالو، ایٹا نکالا، ایٹو نکال، اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں۔ ہم لوگ حیرت میں ہے کہ رے باپ، یہ کھا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ بھائی پتا بھی چلے کہ یہ جا کہاں رہا ہے۔ قربان جائیے، جب ویٹر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اب یہ نوجوان ہاتھ روک دیا، تو ہم نے مذاقن کہا کہ بیٹا آرو لا لے، بولا نہیں طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں ہے۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے، اگر طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا عالم ہوتا۔ قربان جائیے، ادھر نہیں جانا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بچوں نوجوانوں۔ لیکن کھانے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹ کے 3 حصے کرو۔ پیٹ کے کئی حصے کرنے؟ جلدی بولو بھائی۔ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو۔ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو۔ لیکن ہمارا یہ نوجوان کرتا کیا ہے کہ تینوں حصہ پھل، پانی یہاں پر۔ بتائیے ڈاکٹروں نے دوڑتی بولا یہ ڈاکٹریں کیا نہ جائے گا؟ اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو۔ بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو، بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو، انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی۔ بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا لو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی کھاؤ ایک لقمہ لو، الحمدللہ پڑھو، اللہ کی تعریفیں بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربان جاؤ، آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے۔ تو مسلمانوں، جو یہاں بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو یہاں بوؤ گے، ارے بولو بھائی، جو یہاں بوؤ گے، جو یہاں لگاؤ گے وہی کاٹو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے، آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد میں ایک مدرسہ بنایا۔ الحمدللہ پتہ چلا مسجد بنانا نبی کی سنت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت، اور مدرسہ بنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں، اور سنو نبی کی سنت، نبی کی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنے نوجوان لوگ یہاں تیار ہیں مدرسہ بنا لے کے ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سارا مجمع تیار ہے۔ یہ ٹین کی چھپر ہے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر میں۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی یہ مدرسہ پختہ ہو جائے، اینٹ کا مدرسہ بن جائے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حالانکہ مجمع کم ہے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کھریا کی سرزمین ہے، اور میترا کی سرزمین ہے، بشن پور کی سرزمین ہے، گروا چوک کی سرزمین ہے۔ بڑے بڑے زمیندار، پیسے والے، کوٹھی والے، زمین والے، نوکری والے یہاں پر بیٹھے۔ بڑا اچھا جملہ ہے، ایک فقیر جانتے ہیں نا؟ ارے بھیک مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں، فقیر۔ ایک امیر آدمی کے دروازے پہ گیا، یہ ٹھنڈ کا موسم ہے، تو مکان والا بولا کہ رکیے بابا رکیے،
बोला नहीं रुकेंगे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, क्या बात है बोलिए। बोला कि बताइए अगर हम मर जाएं यहां पर तो आप मेरे लिए क्या कीजिएगा। बोला क्या करेंगे, जाएंगे रोटा कफन खरीद के लाएंगे, गुसल देंगे, पहना देंगे, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर देंगे। और कुर्बान जाओ उस फकीर ने बड़ा अच्छा जुमला बोला, बोला कि बाबा ऐसा करो, मेरे पास पहनने के लिए इस वक्त स्वेटर नहीं है, गरम कपड़ा नहीं है, ऐसा करो वो जो कफन तुम मरने के बाद मुझे पहनाओगे, अभी मुझे कपड़ा पहना दो, जब हम मर जाए ना तो बगैर कफन का मुझे कब्र में दफन कर देना। जब जरूरत है तो उस वक्त हम मदद के लिए तैयार नहीं होते, जब जरूरत नहीं है तो उस वक्त क्या कहते हैं कि सारे लोग मदद को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया छोड़नी है, आंखें बंद एक दिन होनी है, ये सांसें एक दिन रुक जानी है। एक बात याद रखो, कोई किसी का साथ ना गया है, ना कोई किसी के साथ जाएगा। और कुर्बान जाओ, ये सारे लोग रिश्तेदार, बेटा बेटी, बहू पुथो, रिश्तेदार जितने लोग हैं ये सब कब्रिस्तान तक है। बात सही की गलत है? अरे बोलो भाई, बात सही की गलत है? ये सब कब्रिस्तान तक जाएंगे, दोस्त कब्रिस्तान तक, भाई कब्रिस्तान तक, बेटा कब्रिस्तान तक, सारे लोग कब्रिस्तान तक। कब्र तैयार है, कब्र तैयार है, राव डाल दिया, तख्ता बिछा दिया, बांस बिछा दिया, और कुर्बान जाओ, और फिर मिट्टी डालना शुरू हुआ। लोग आए, मिनहा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी डाला, हाथ झाड़ा, लोग चलते गए। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा भी चला गया, पोता भी चला गया, भाई भी चला गया, सारे लोग चले गए। कब्रिस्तान में अब कोई नहीं है, जिसको जहां जाना था चला गया। अब मुसलमानों एक बात याद रखो, अब कब्र की मंजिल है, और कुर्बान जाओ तुम्हारा अमाल है, तुम्हारा ईमान है, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल होगा। उस वक्त क्या बनेगा? सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया का दूल्हा बनोगे, बाराती साथ जाएंगे, खाएंगे, निकाह करने के बाद फिर ये बाराती तुम्हारे घर तक आएंगे। लेकिन एक दूल्हा वो भी बनना है तुम्हें। कुर्बान जाओ, नहलाया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, खुशबू मला जाएगा, लोग अपने कंधे पे उठाएंगे, तुम्हें दूल्हा बनाकर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। कब्र में डालने के बाद फिर कब्र के हवाले तुम्हें करेंगे, सारे लोग लौट आएंगे। अब आप हो, आपका ईमान है, आपका अमल है, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल है। इंशाअल्लाह वहां देखिए, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ने, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने? अरे बोलो भैया, कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए बने हैं। हम लोग आखिरत के लिए बने हैं। तो जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम होना चाहिए। अरे बोलो भाई, वहां का, जब वहां के लिए बने तो वहां का काम होना चाहिए ना, तो वहां का काम करो। वहां का काम क्या है? दुनिया में रह के वहां का काम करना है। दुनिया के घर बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मंजिला बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह, 3 मंजिला बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो मुसलमानों, एक और बात बताता चलूं, रोटा मार्केट में दुकान खरीद लेना ये कामयाबी नहीं है। हाजी गनी साहब, अरे बाबू सुन लो, हाजी गनी साहब की मार्केट है, रोटा में मार्केट है हाजी गनी साहब का। हाजी खलील साहब का मार्केट में दुकान है, रोटा में मार्केट में दुकान है, मार्केट है। क्या कामयाब है? नहीं, कामयाब नहीं है। अमौर में मार्केट में दुकान है, कामयाब नहीं है। पूर्णिया में मार्केट है, कामयाब नहीं है। हजरत क्या बात कर रहे हैं? इतनी दुकानों का मार्केट का मालिक कामयाब कैसे नहीं है? तो कामयाब नहीं है। सुनो, पटना में फ्लाइट, कामयाब नहीं हो। दिल्ली में फ्लाइट, कामयाब नहीं हो। अमेरिका में फ्लाइट है, कामयाबी नहीं हो। हजरत 5000 बीघा जमीन है मेरे पास, तुम कामयाब नहीं हो। और सुनो, अल्लाह से पूछो, ए मेरे रब, सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है, हम कामयाब नहीं है। तो मेरा अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, तुम कामयाब नहीं हो। तो अल्लाह फिर कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा
عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہو گیا. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ارے کتنے لوگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ تو سوچنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں. یہ مدرسہ بناؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں بڑے بڑے لوگ ہیں. دیکھیے ہم تھوڑا مانگیں گے، آپ بڑھا کر دیجئے گا. آپ بڑھا. ایک نوجوان آیا، میں رانچی کا جلسہ تھا، میں نے شروع کیا 10,000 سے. ایک نوجوان آیا بولا کہ حضرت 1,00,000 روپے میرے طرف سے. تو ہم نے کہا کہ بیٹا 1,00,000 روپے تمہاری طرف سے، شادی ہوئی ہے؟ بولا الحمدللہ شادی شدہ ہوں. تو ہم بولے کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، موگی نہیں جائے گی؟ بولا 1,00,000 موگی کا نام. بولا بہت اچھا. ہم نے کہا کہ بیٹا والد صاحب ہے؟ بولا الحمدللہ ماں باپ دونوں ہے. ہم نے کہا کہ ماں باپ نہیں جائیں گے؟ بولا 1,00,000 میگ نامس، 1,00,000 باواگ نامس لکھی دو. 4 آدمی ہو گئے. پھر اس نوجوان نے کہا کہ حضرت اچھا یہ بتائیے مسجد میں کتنا خرچہ ہے؟ اچھا چھوٹی مسجد تھی تو کمیٹی والے وہیں پر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ ہے. تو وہ نوجوان نے کہا کہ جتنا خرچ ہوگا اکیلے میں ادا کروں گا. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. مسلمانوں 82 جگہ قرآن میں 82 جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا. خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. اچھا دیکھیے گا، بڑا اچھا مثال ہے. یہ کنواں ہے، کنواں سے لوگ پانی نکالتے رہے، کنواں ایک دم پانی دیتا رہے گا، کنواں تر و تازہ رہے گا. کنواں تر و تازہ رہے. پانی نکالیے، جتنا پانی نکالیے. کنواں سے پانی کم ہوتا ہے؟ ارے بولو بھائی جلدی زور زور بولو. کنویں سے پانی نکالیے، کنواں سے پانی کم ہوتا ہے؟ اچھا یہ کنواں وہ ہے جو پانی نہیں نکالتا، دھیرے دھیرے وہ کنواں میں کچڑا کوڑا جم جاتا ہے، وہ کنواں پھر بیکار ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو، جس مال میں سے صدقہ کیا گیا ہو، جس مال میں سے زکوٰۃ نکالا گیا ہو، اس مال میں کمی نہیں ہو سکتی ہے. مسلمانوں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ جس پیسے میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے. اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. اس مجمع کے اندر میں ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، آپ زیادہ کر کے دیجئے گا. 5,000 روپے دینے والا آپ 10 20 25 50 1,00,000 5,00,000 10,00,000 بھی دے دیجئے گا، ہم لے لیں گے. ہم کو دقت نہیں لینے میں. پرسوں جلسہ تھا آپ کا کرسا کاٹا بھولانی میں جلسہ تھا. اے مولانا سفرا سنگل صاحب یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مدرسے کا جلسہ تھا، 5 بچوں کی دستار بندی تھی، یعنی پیسے کا ڈھیر لگ گیا تھا. 10 آدمی مل کر پیسہ گنتی کر رہا تھا، پھر بھی گنتی نہیں کر پا رہا تھا. اب پتا چلا وہاں کے ایک ابراہیم صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت 2 کٹھا زمین میں مدرسے میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ میرے لیے دعا کر دی الحمدللہ. اب مدرسے کے جسٹ سامنے اس کی زمین تھی، جس زمین کی قیمت 40 لاکھ روپے. پرسوں کی بات میں بتا. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے. ہمارے دادا کہاں گئے؟ چلے گئے.
پردادا کہاں گئے؟ چلے گئے. اور قربان جائے میرا باپ کہاں گیا؟ چلا گیا. ایک دن آئے گا ہم بھی جائیں گے، میرا بیٹا جائے گا، میرا پوتا جائے گا، میرا پرپوتا جائے گا، میرا جھر پوتا جائے گا. یہ دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہوگا. جب جانا ہی ہے تو وہاں گھر بنانا ہوگا. گھر بنانا ہوگا نا؟ ارے بولو بھائی، گھر بنانا ہوگا نا؟ تو انشاءاللہ ہے مجھے 5 آدمی سمجھ میں چاہیے انشاءاللہ. وہاں گھر بنانا ہے. پہلا شخص کوئی زمیندار ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے گا، حضرت انشاءاللہ 5,000 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں 5,000 مانگ رہا ہوں، آپ 10 20 25 50,000 بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، دادا دادی اس دنیا میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے دادا دادی ماں باپ کی اصلاح و ثواب کے نیت سے انشاءاللہ ہم مدرسے میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ 10 دعا مانگی جائے گی. پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی دانی، پہلا کوئی زمیندار، پہلا کوئی تاجر انشاءاللہ کھڑے ہو جائے، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا انشاءاللہ کھڑے ہو جائے کہ حضرت میں 5,000 روپے اس مدرسے میں اللہ کے رسول کے گھر بنانے میں انشاءاللہ میں حصہ لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کے لیے 10 دعا مانگی جائے گی اس مجلس کے اندر میں. ہے کوئی ایسا پہلا سخی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، کوئی ہو انشاءاللہ. ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے. حالانکہ ہم 5,000 مانگے ہیں، آپ 10,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ جتنا توفیق دے دے اور قربان جائیے آپ اتنا حصہ لیتے ہیں. پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 5,000 روپے ایک چھوٹی رقم ہے ماشاءاللہ.